بات ہماری چل رہی ہے، آج ہم اس کو موضوع کو سمیٹ رہے ہیں۔ یہ مہینہ جمادی الاخری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں 22 تاریخ عالم اسلام کا بہت بڑا سانحہ رونما ہوا۔ وہ یہ ہے کہ امام الصحابہ، جانشین پیغمبر، خسر رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات ہے 22 جمادی الثانی۔ میں اپنی اس بات سے پہلے ایک بات تمہیدی طور پر ذہن میں رکھیں، اللہ کے ذات پاک کا دعویٰ بالکل سچا ہے۔ جس ذات کا دعویٰ جھوٹ ہو جائے یا وہ دعویٰ کرے وہ ذات اس میں حادث ہو، شرمندگی اٹھانی پڑے، وہ اللہ نہیں۔ بولو بولو بولو، وہ اللہ نہیں، یہ تو اللہ ہے۔ اور ایک سیڑھی اگر نیچے آ جائیں، ہر پیغمبر جو اس دنیا میں آ کر دعویٰ کر گیا، اللہ نے اس کا دعویٰ بھی جھوٹا نہیں ہونے دیا۔ اور ایک سیڑھی اور نیچے آ جائیں، اللہ تو فرماتے ہیں میرے تو اولیاء بھی ایسے ہیں، یہ نیک بندے، فرمایا یہ بھی جب کسی بات پہ قسم اٹھا لیتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے، ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ تو پھر اللہ کا دعویٰ بالکل سچا ہے، حق ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اپنی لارائب کتاب، لا شک کتاب قرآن مجید میں ایک بات فرمائی، اور وہ فرمائی ہے صحابہ کی مبارک پاکیزہ مطہر منور روحانی وجدانی نورانی جماعت کے بارے میں فرماتے ہیں یہ جو طبقہ ہے نا صحابہ کا، یہ آپس میں ایک ہے، ایک ہے اور ایک ہے۔ اور جملہ استعمال فرمایا رحماء بینہم، ان میں آپس میں کوئی ناچاکی نہیں، ان کے آپس میں کوئی اختلاف نہیں، ان کے دل جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا سبب کیا ہے؟ فرمایا پیچھے چل۔ اللہ فرماتے ہیں پیچھے چل، میرا دعویٰ پڑھ۔ میں نے کہا وہ کیا؟ فرمایا میں نے اعلان کیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ فرماتے ہیں گواہی دے رہا ہوں میں۔ میں نے کہا کون دے رہا گواہی؟ فرمایا میں نے کہا کس بات کی گواہی؟ اس بات کی شہادت؟ فرمایا یہ رسول جسے محمد عربی کہتے ہیں، یہ رسول جو صرف نبی نہیں، نبی الانبیاء ہے، یہ رسول جو امام الانبیاء ہے، یہ رسول جو باعث تخلیق کائنات ہے، یہ رسول جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ فرمایا یہ رسول میرا رسول ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میں نے کہا یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، پھر اگلی بات فرمایا آگے پڑھ والذین معہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کہنے کے بعد اللہ نے کہا یہ ایک ہیں جن کو صحبت ملی میرے رسول کی، جنہیں صحبت ملی میرے پیغمبر کی، جنہیں صحبت ملی میرے محبوب کی، ایک ہے۔ میں نے کہا کچھ لوگ تو مانتے ہی نہیں، تو اسی آیت میں اللہ نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، ملا نہیں کہہ رہا، کوئی چڑھتا ہے تو چڑھے، ملا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جو اس جماعت سے چڑھتا ہے، جو اس جماعت سے خار کھاتا ہے، جو اس جماعت کے کسی فرد کا دل میں کینہ بغض رکھتا ہے، میں نے کہا پھر کیا ہے؟ اللہ نے ایک بات خوبصورت فرما دی، مجھے کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، لیغیظ بہم الکفار، فرمایا یہ کلیم کی صرف کافر کے دل میں ہو سکتی ہے۔ اب میں بھی اپنے دل کو ٹٹولوں، میں بھی اپنے ایمان کا احتساب کروں،
میں بھی دیکھوں کہ کہاں کہاں ڈنڈی مارتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں پھر میں میرا دعویٰ ہے یہ ایک ہے، ایک ہے، اور جو نہیں مانتا پھر فرمایا اللہ نے کہا اور پیچھے چل، اور پیچھے چل. اللہ فرماتے ہیں یہاں تو میں نے بتلا دیا کہ یہ کمینگی، یہ بدبختی، یہ دنیا آخرت کا خسارہ، یہ دل کی سیاہی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی. یہ صرف اور صرف ایک ہی انسان کی علامت ہے وہ کافر کی علامت. یغیظ بہم الکفار، یہ تو کفار کی علامت ہے. میں نے کہا پیچھے کیسے چلوں؟ فرمایا پہلے بارے میں جا. سب سے پہلے اس جماعت پر، سب سے پہلے اس جماعت کی تنقیص، ان پر اعتراض، ان پر تنقید یہودیوں نے کی تھی. وہ جان لے جو اس جماعت پر تنقید کرتا ہے، مجھے کہا اللہ نے، آپ کو بھی کہا، فرمایا جان لو جو اس جماعت پر، اس گروہ پر، اس طبقے پر جو تنقید کرے، کہ تنقید کرے، جان لو وہ یہودی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک بے شک. میرا فتویٰ نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہوں. سب سے پہلے اس جماعت پر جس طبقے نے تنقید کی تھی، اس کی جماعت کی تنقید کی تھی، فرمایا مومن نہیں تھے، یہودی تھے. اور جان لو کہ یا تو یہودی کرے گا یا یہودیوں کے ایجنٹ کرے گا جس نے ان کا پیشاب پیا ہو. جھوٹا نہیں، پیشاب پیا ہوگا. مسلمان، میں تو ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں اور بار بار اس کو دہراتا ہوں، یہ تو ایسا گروہ ہے، یہ تو ایسی جماعت ہے، یہ تو ایسا طبقہ ہے، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ایک ایک صحابی رسول کی اللہ کی قسم صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک میں صحابہ کا محتاج ہوں. بے شک بے شک بے شک. صحابہ کا محتاج ہوں. مجھے تو یہ بھی تمیز نہیں ہے، میری تعلیم نے نہیں دی مجھے، یہ صحابہ سے ملی ہے. خود بخود کو ماں کے پیٹ سے تھوڑی تعلیم کو لے کر آ گیا. یہ شعور صحابہ نے دیا کہ حضور صبح اٹھتے کیسے، سبحان اللہ. نبی اٹھ کر عمل کیا کرتا تھا. میں نے پوچھا صحابہ سے، چھوٹا سا عمل ہے بظاہر، میں نے کہا لیکن بتلائیے نا حضور کی جیسے آنکھ کھلتی تو کیا کرتے تھے؟ صحابہ فرماتے ہیں حضور اٹھتے ہی اپنے چہرے کو ملتے تاکہ خمار دور ہونی. میں نے کہا چھوٹی سی بات ہے. فرمایا ہاں تم اس چھوٹی سی بات میں بھی ہمارے محتاج ہو. اور پھر اصحاب رسول کی عظمت کے کیا میں ذکر کروں. ایک صحابی کو کفار نے پکڑ کے کہا یار یہ کیسا نبی ہے جس کو تم کہتے ہو نبی ہے. ان کو کیا تکلیف ہوئی، کیا ہو تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا؟ اس نے تمہیں کہتا ہے پیشاب یوں کرو، یہ نبی کی تعلیم ہے. یہ طنز کی تو صحابی رسول تو منجے ہوئے تھے، ان کو تو دل مانجا ہوا تھا حضور کی صحبت سے، منجا ہوا تھا. تو ایک جملہ کہا ہے، چٹی بند کر دی، بولتی بند کر دی، سر انگوٹھا نہ دیا، پورا بازو دے کہا سنو ہے یہ جو جس پر تم نے یہ تنقید کی ہے، طنز کیا کہ یہ نبی ہے جو پیشاب کرتا، تقاضے کا بتلاتا ہے کہ پیشاب یوں کرو. فرمایا ہاں ہم ایسے ہی جاہل تھے، کسے بتلانا پڑا پیشاب یوں کرو. بے شک سبحان اللہ. کیسے لوگ تھے، عظیم لوگ تھے. بات چل رہی ہے سیدنا فاروق اعظم کی تمہید ہے. اللہ نے فرما دیا ایک ہے، پھر آگے فرمایا جو ان کو ایک نہیں سمجھتا اور جو ان کو نیک بھی نہیں سمجھتا تو سمجھ لو یہودی ہے. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. اہل حدیث دیوبندی بریلوی کا اٹھا کر دیکھو جو قرآن ترجمہ پڑھو، یہ نشانی صرف کافروں میں پائی جاتی ہے. مسلمان کبھی تنقید نہیں کرتا صحابہ. مسلمان تو سب میں کھڑے نہیں ہو سکتا، صحابہ کو چھوڑ کر کہاں جائے گا. بات تو یہ اگلے مسئلہ تو اور بات کے بعد صحابہ صفحہ میں نہیں کھڑے ہو سکتے. اللہ نے کہا سیف سیدھی کر لو، کیسے کریں گے؟ صحابہ کو چھوڑ دو، صفحہ میں جاہل، مولوی بھی جاہل، پیر بھی جاہل، فقیر بھی جاہل، سارے جاہل ہیں صحابہ کو چھوڑ کر. جی ہم بات کر رہے تھے سیدنا امام الصحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر. آئیے ہم رجوع کرتے ہیں قرآن کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے. میں نے قرآن سے پوچھا کہ یہ عجیب ہے، بظاہر ہے تو ایک انسان، اس سے ہمیں رجوع کرنے کے لیے کہا. پیغمبر ہے لیکن انسان ہے، بس اللہ کے طرف رجوع، اس کی ذات پر بھروسہ کافی تھا. فرمایا نہیں، پڑھو قرآن، پڑھو قرآن پڑھو. ہم نے کیوں کہا میرے محبوب سے رجوع کرو؟ تو پتہ چلا اللہ فرما رہے ہیں. دوسرا دعویٰ
فرمایا میں جو کہتا ہوں نا اللہ میرے رسول کا دامن پکڑ لو اس کی اطاعت کرو، میں نے کہا جی کر لی، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تم یہ جان لو تمہیں کسی ایک انسان کی اطاعت نہیں کر رہے بلکہ میرے رسول کی اطاعت خود اللہ کی اطاعت ہے۔ اور معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی بغاوت کس کی بغاوت ہے؟ اللہ کی بغاوت ہے۔ اور رسول اللہ کی ذات پاک کا ارشاد گرامی سن لو، بلے بنو سبحان اللہ، دل میں بٹھاؤ ایمان بچے گا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کا مجمع عجیب بات فرمائی، فرمایا میرے صحابہ کو تمہیں پتہ ہے؟ جی یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا سنو میں کیا تمہیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا حضور کے الفاظ ہیں، فرمایا سب سے خیر والا انسان جملے، فرمایا انبیاء کی جماعت 1,24,000 انبیاء کا مبیش دنیا میں تشریف لائے۔ فرمایا اتنے عظیم لوگ تھے کہ دھرتی پر انبیاء جیسے لوگ نہیں ملتے، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے مبعوث کردہ تھے، سب کے سروں پر اللہ نے رسالت کا، ان کے سروں پر نبوت کا تاج رکھا۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے ان کے بعد سب سے پوری مخلوق میں انبیاء کے بعد کون سا انسان خیر والا ہے، کون سا انسان بھلا ہے، کون سا انسان مقام و مرتبہ میں سب سے اونچے مقام پر فائز ہے؟ حضور فرماتے ہیں انبیاء کے گروہ کے بعد سب سے اعلیٰ عرفہ بہتر برتر انسان ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس بات کے بیچ آپ تک پہنچنے کے بعد پھر جو رسول اللہ کی ذات کے اس ارشاد کے بعد بھی صحابہ پر تنقید کرتا ہے، ان کی جماعت سے بغاوت کرتا ہے، وہ رسول اللہ کا باغی ہے اور میرے رسول کا باغی اللہ کا باغی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آؤ ایک سیڑھی نیچے اترو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے، میرا اپنا عقیدہ مسلک مشرب یہ ہے، بہت بالکل کھلا کھلا واضح بات ہے۔ ایک ایک صحابی اللہ کے رسول اللہ کے محبوب کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے والا تھا۔ ہم صرف چوری کھانے والے ملا ہیں، ہم صرف چوری کھاتے ہیں، انہوں نے چوریاں نہیں کھائی، انہوں نے جانے دی ہیں۔ جب یہ کہا ہے نا اس جماعت کے کسی فرد نے جا کے گھر میں ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا اور ہم نے رسول اللہ کا دامن پکڑ لیا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی عزتوں کی قسم، ماں باپ نے کپڑے کو اترا لیے، کپڑے جسم کے کہ یہ ہمارے خرچے سے بنے، تم نے اپنے دین سے، ثابت دین سے بغاوت کی ہے، بغیر کپڑوں کو باہر نکال دیا اور انہیں پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ صاحب دنیا ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہے، صحابہ سے پوچھو کیسے دین سیکھا ہے، بچو تیرے تو میرے دہلیز سے مل گیا دین، اس لیے تو ہم بے قدری کر رہے ہیں، ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں چاہیے ہم یہودی نصرانی ہو کے مر جائیں، کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کا دین میرا آپ کا محتاج تھوڑی ہے، اللہ کی سنت یاد رکھو، اگر میں اور آپ اللہ کے دین سے بغاوت کریں گے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ ہمیں تمہیں سے نکال دے گا، اور اللہ نے دعویٰ کیا اگر دین پر نہیں چل سکتے بغاوت کرتے ہو چھوڑ دو، میں نہیں قوم پیدا کر کے اپنے دین پہ کھڑا کروں، ایسی تھوڑی میں نہیں کہہ رہا۔ حضرت خبیب بن عمیر اتنا بڑا انسان دنیا داری کے حوالے سے، ان کے کفر میں جب یہ تھے زمانے کفر میں، حضور نے عجیب بات فرمائی، فرمایا یعنی جب یہ زمانے کفر میں تھا نا، مجھے خبیب کے زلفیں بڑی پسند آتی، حضور فرمایا یا تیری زلفیں خبیب مجھے بڑی اچھی لگتی، اور حضور فرماتے ہیں یہ خبیب کو جانتے کون ہے؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا اس کے ایک سوٹ کا کپڑا باہر دور دراز ملکوں سے آتا تھا۔ جب گھر آئے حضور کا دامن پکڑا تو اماں نے کہا خبیب، جی اماں سنا تم نے اپنا دین چھوڑ دیا، تم نے اپنا دین چھوڑ دیا، یعنی تم نے رسول اللہ کا دین اختیار کر لیا؟ جی اماں بالکل کر لیا ہے۔ فرمایا پھر کپڑے اتار دو، یہ تیری ماں کے خرچے سے ملے ہیں، اس
جو تیرے باپ کا خرچہ ہوا ہے اتار کپڑے، ایک لمحے بھر میں یہ بٹن کھولے، کرتا ماں کے حوالے، باہر تشریف لے گئے، گزرنے والے سے کہا یار چادر تو ادھار دے دے، کرتا ماں کے حوالے، چادر صرف اتنی تھی کہ یہ ناف سے لے کر اور سطر چھپتا تھا، گھٹنوں سے نیچے تک کا کپڑا لپیٹ کے یوں شلوار ماں کے حوالے کی، حضور کی خدمت میں چلے گئے۔ ہمیں تو تعلقات، ہمیں تو مروت، ہمیں تو مصلحت، ہمیں تو برادرانہ مراسم نے، اللہ کی قسم ہمیں تو کمینگی کی بھیڑ چڑھا کر رکھ دیا۔ ایمان ختم ہو گیا، اب 100 باتیں شیطان نے سجھا دی، ماحول نے بدلا دیا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ڈبل پیسہ ہوگا۔ خبیب نے تو یہ بھی نہیں کہا اماں میں جا رہا ہوں کپڑے دھوا کے دکھاؤ، نہیں، ماں نے کہا یہ میرے خرچے کے، رسول اللہ کی خدمت میں چلے۔ ان کی کوئی ریس کرے گا بھلا؟ تصور میں نہیں ہے، باتیں تو کرنی آتی ہیں بہت، ان کی ڈگر پر آؤ، آگے چلتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، سارے صحابہ میں نے عرض کیا حضور کی ایک ایک ادا پہ پر میٹنے والے، بلا شک و شبہ کی حالت جنگ میں کفار تعداد میں کہیں زیادہ ہے، ان کی تلواریں نیام سے نکلی ہوئی ہیں، کسی لمحے بھی اٹھا کر کسی بھی مسلمان کا شہید کر کے سر اتار کر وہاں پہ حالت جنگ میں تھوڑا سا پانسا پلٹتا ہوا دیکھا تو پریشان ہوئے، یارو کوئی بیلیو سنگتیو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جنگ ہمارے خلاف کیوں جا رہی ہے؟ اس کا فیصلہ حالت جنگ میں تو ہر حالت میں حالت عمل میں ہے، تو حضور کی سنت سے بھاگتا ہے، سن دیکھ حالت جنگ میں تلواریں نیام سے نکلی ہوئی سروں پر، فکر کیا، ایسا معلوم ہوتا ہے صحابہ نے آپس میں بات کی کہ رسول اللہ کی سنت چھوٹ گئی۔ کیسا ہے؟ رسول اللہ کی سنت چھوٹ گئی۔ ایک شادی نے مجھے بڑے تقاضے کے بعد بلایا، بہت تقاضا کی، میں چلا گیا، دعوت نامے میں لکھا ہوا ہے نکاح مسنون، اوپر قرآن کی آیت، اللہ نے جوڑے بنائے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے حضور کی سنت کو زندہ کرنے کا۔ میں جو اندر حال میں گیا، اللہ کی قسم پورا کنجر خانہ تھا۔ عبارت دیکھیں، لفظ پڑھے، حضور کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق بخشی، قرآن کی آیت، نکاح مسنون، پورا کنجر خانہ۔ میں وہاں سے چلایا، اور یہ کیا کہا ہے؟ میں نے کہا بھائی کل ناراض نہ ہو، یہ فقیر سے آج یہ راستے الگ کر لو، میں نکاح میں آتا کنجر خانے میں نہیں آتا۔ کیا ہوگا؟ کوئی بد کر لیں گے میری؟ کیا ہوگا؟ میرا چندہ ہم کر دیں؟ کیا ہوگا؟ مولوی کا یہی مسئلہ، مولوی مسائل اس لیے ممبر و محراب پر خوف زیادہ رہتا ہے کہ صدر صاحب آگے بیٹھ کے وہی خباستیں کر رہے ہیں۔ جس بات پر مولوی بولے گا، اس رسم و رواج پر آگے جو چیئرمین صاحب بیٹھے اور وہ اپنے خود کا نام کیا ہوتا ہے، تو مولوی بیچارہ سوچ رہے ہیں تنخواہ اس سے لینی، چیئرمین کہ مجھے کیا دیا؟ چیئرمین یہ نہیں کہنا کہ میں کنیوں کی کر کے میں منہ کالا کہ مولوی صاحب کے شکریہ ادا کریں۔ آگے چلتے ہیں، بات سے بات پھر نکل جاتی ہے، اصل بات بھول جاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن وہ جو حالت جنگ میں تھے تو کہا کہ کوئی سنت چھوٹ گئی۔ اب حیران ہو گئے، صحابہ نے کہا ایک سنت پر آج ہم عمل نہیں کر سکے، یار وہ کون سی؟ فرمایا مسواک کی سنت رہ گئی، مسواک کی سنت رہ گئی حالت جنگ میں۔ میرے آپ جیسے صوفی ہوتے ہیں نا وہاں، ہاں جو انہیں آج کل سارا دین کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، ہم کہتے خدا کے بندے کیا تمہیں مسواک لگا رکھی ہے، یہ کوئی مسواک یاد کرنے کے وقت ہے؟ صحابہ نے کہا مسواک کی سنت رہ گئی۔ اگلی بات دیکھ، سن 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 صحابہ نے مسواک نکالی جیب سے، شروع کی کرنی، کافر ویسے ہی کتے کی طرف دم دبا کے بھاگ گئے کہ اللہ جانے کیا کروں میں، کان تینے کر رہے، کان تیز کر رہے، کھاؤ ہی ہیں۔ کیسا ہے ایک سنت کا کیسا رو پڑا ہے صحابہ کا،
اللہ کی قسم آپ کے کتے تیز تیز نہیں بھاگے تو تم سے بھاگے جیسے وہ بھاگے. یہ کیا شروع کر دام تیز ہو رہے لگتا ہے ابھی ہمیں ماریں گے ہمیں کھائیں گے کچے کو چلائیں گے. صحابہ تھے ایک سنت پر بڑھتے تھے. عبداللہ بن عمر کے بارے میں لکھا ہے صحابہ فرماتے ہیں صحابہ میں سب سے سنت پر عمل کرنے والے انسان تھے. سبحان اللہ. یہ ساری تمہید ایک بندے کی تعریف میں نے کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر صحابہ میں سب سے زیادہ سنت پر مٹنے والا عمل کرنے والا. ان کا قول پہلے قرآن پھر حدیث آؤ صحابی رسول کی فرماتے ہیں کہ میرے عزیزوں میرے بھائیوں حضور کے صحابہ کو برا نہیں کہو. بڑے درد سے فرمایا حضور کے صحابہ کو برا نہیں کہو. میں نے تصورات کی دنیا مدرکہ کا سرکار وہ تو ویسے تھے انسانی تھے. وہ کون سے کوئی آسمان کی مخلوق تھی. نہیں کانوں کی کھڑکیاں کھول لے ملا میل ہٹا اور سن صحابہ کو برا نہیں کہو. فرمایا تمہاری ساری زندگی کے نیک اعمال لفظ سن صحابی رسول کا تمہاری زندگی میں ہونے والے تمہارے جسم سے سرزد ہونے والے تمام نیک اعمال صحابہ کی اس لمحے اس گھڑی اور لحظہ کا مقابلہ نہیں کرتے جو حضور کی صحبت میں گزارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کہیں ہیں ہم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اجتماعات پر ہمارے کام سنتے ہیں ان کے بارے میں. اگلی بات اب تھوڑی سی دائیں بائیں کی بات تمہید سمجھ لی. اب ایک نوجوان کے کچھ پریشانیاں تھیں. وہ ہفتہ بھر کئی دفعہ اس نے فون کیا. میں نے کہا چلو بھائی تو یہ بھی نمٹائیں گے. مجھے کہنے لگا کہ سارے صحابہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں لیکن قاری صاحب حضرت علی کی یہ عظمت کی بات ہے اسے میں تسلیم کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کیا اور اپنے بستر پر ہجرت اراد صلح کر گئے. میں نے کہا اللہ کی قسم اگر میں خاندانی ہوں میری قبر سامنے ہے اور میرے اندر ایک تھوڑی سی بھی ایمان کی رمق ہے رب محمد کی قسم ہے میں اس بات کو اپنے دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں کہ رسول اللہ کا اپنے چچزاد بھائی پر رسول اللہ کا اپنے چوتھا خلیفہ پر رسول اللہ کا اپنے داماد پر بلا شک و شبہ کے یہ اعتماد تھا کہ حضور نے ہم کو اپنے بستر پر سلایا. کہنے کہ پھر عظمت تو ثابت ہو گئی. میں نے کہا عجیب ہے حضرت پیر علی کو اللہ کے رسول نے اپنے بستر پر سلایا. یہاں ایک بات کہوں بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. قرآن نے ایک بات کہی اپنے محبوب کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں. اللہ فرما رہے ہیں فرمائیے میرا محبوب ہے اس کے کوئی کام بھی اپنے چو سے نہیں اپنی خواہش سے نہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتا. تو میں نے کہا پھر تو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا فرمایا جو اوپر سے ہم وحی کرتے ہیں اس کی زبان پر جاری ہو جائے. ایمان ہے آپ کا زور سے کہو حق. ہمارے آقا و مولا خود بولتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ کے رسول نے حضرت علی سے فرمایا علی میرا بھیرا میرا ویر تو میری کھٹ دے سب سے آئی تو میری کھٹ دے سب. یہ حضور کے اعتماد تھا لیکن خود حضور نہیں آئے تھے. نہیں تھوڑا پیچھے چلو. ابھی میں نے ایک جملہ کہا نبی کی ذات خود حضرت علی کے پاس نہیں آئی. میرا عقیدہ یہ ہے میرا مسلک ہے میرا مشرب ہے کہ حضور کو بھیجا گیا. بولو بھائی ٹھیک ہے اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے نہیں. نبی کی ذات کو بھیجا گیا کہ جاؤ میرے محبوب اپنا بستر علی کے حوالے کرو. میں نے کہا بس سو جائے. تو میں نے ہم نے چونکہ طویل سفر پہ جانا ہے لہٰذا مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ جو مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں علی کے سپرد کر. میں نے کہا بڑا اعتماد ہے. فرمایا آپ ہی اوپر سے آڈر جی. میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا جہاں مجھے یہ حکم ہوا اپنے ویر کو ساتھ کھٹ انہوں نے حوالے کر لوگوں کی امانتہ انہوں نے حوالے کر. فرمایا اس ذات نے میں کو بھیجا ابو بکر کے گھر بن. سبحان اللہ سبحان اللہ.
میں نے کہا اس کو کیوں مان نہیں رہے؟ کیا تکلیف ہے؟ میں تو مان رہا ہوں، اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، تعصب نہیں، تعصب کے چشمے میں نے اتارا ہو، میں تو ویسے بھی عام چشمے میں اتار رکھا، تعصب نہیں، بہت ٹھنڈے دل سے ایک ہی طبقہ ہے اہل سنت والجماعت کا جس کا مسلک اعتدال پر ہے، اعتدال پر ہے۔ میں نے یہ زندگی گزارنی ہے، میں نے اپنی زندگی کے جہاز اڑانا ہے شارع مصطفی پر، شارع سمجھتے روڈ، شارع مصطفی پر میں نے اپنے یہ زندگی کے جہاز اڑانا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ مسلک یہ ہے اور بڑا معتدل، اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہمارے مسلک تو ہے تقوی کے اندر ہی، ہم تو کوئی توڑ پھوڑ کرتے نہیں، ہم نے اپنے یہ جہاز اڑانا ہے شارع مصطفی پر، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس جہاز کی زندگی کے اڑنے کے لیے، اس کی صحیح اڑان بھرنے کے لیے دونوں انجنوں کا درست ہونا ضروری ہے، ایک انجن اصحاب رسول کی محبت عظمت کا اور ایک اہل بیت اطہار کی محبت عظمت کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جہاز میں بیٹھا، پائلٹ نے کچھ دیر جا کر کچھ دور زمین پر جہاز لے کے گیا، وہاں کھڑا کر دیا، ہم نے سمجھے پہلی مرتبہ سفر کر رہا تھا، وہاں جا کے میں نے کہا کیا خیر ہے، کوئی مسئلہ کہ نہیں، مسئلہ نہیں ہے، میں نے کہا پھر ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایک بندے سے تو جہاز نہیں ہوں، گڑ 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 گڑ، وہ پورا جہاز ہل رہا، ہم بھی بیٹھے ہل رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے یہ اصول یہ ہے کہ یہ اڑان بھرنے سے پہلے جہاز کے انجن چیک کرتا ہے پائلٹ کہ یہاں تک جو میں لایا ہوں اور میں نے تو اڑان بھرنی ہے، اب پھر بھی دیکھ لوں آخر مشینری ہے کہ یہ کیا دونوں انجن صحیح چل رہے ہیں، پھر وہ چیک کرنے کے بعد اگر وہاں کوئی خرابی دیکھتا ہے جہاز واپس لے آتا ہے ورنہ اڑان بھر لیتا ہے۔ یہاں دنیا کے میں جہاز اڑانے کے لیے بھی آخرت کے جہاز اڑانے کے لیے بھی یہ دونوں انجن ہونا ضروری ہے۔ اہل سنت کے مسلک ہے اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کی اہل کی محبت الفت۔ ہمارا عقیدہ تو بہت سیدھا سیدھا ہے۔ جب میں نے اس بات کو مان لیا، حضرت علی کو بلایا، حضور کی ذات پاک نے امانتیں ان کے سپرد کی، بستر ان کے سپرد کیا۔ یہاں ایک بات کسی نے لکھی ہے، حدیث پاک سے تو نہیں ہے، کسی نے لکھی ہے لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی درست ہے، مزہ ہے اس کا۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ زندگی میں کبھی سکون کی نیند سوئے ہو؟ پوچھا ہوگا کسی نے کہ کبھی زندگی میں ایسی کوئی رات بھی گزری ہے جو بس آپ سوئے ہو تو یقین ہو کہ اس کو ضرور اٹھوں گا؟ ویسے یہ یقین نہیں۔ فرمایا ہاں ایک ہی رات تھی، وہ ہجرت کیا تو حضور نے فرمایا تھا لیٹ جاؤ، امانتیں دے کے آنا، مجھے یقین تھا آج زندہ بھی رہوں گا امانتیں دے کے۔ میں نے کہا ہمارا میں نے مان لیا، حضرت علی کو بستر پہ لٹایا، مانتے سپرد کی، جو اللہ پیر علی کو بستر کے لیے حکم فرما رہے اپنے محبوب کو بستر ان کے حوالے کرو، امانتے ان کے حوالے کرو۔ ہمارا عقیدہ مسلک یہ کہ وہی محبوب دو عالم سرور دو عالم سرور قلب و سینہ اللہ کے حکم سے ابو بکر کے دروازے پر جا رہے ہیں، سبحان اللہ، بلایا نہیں ہے۔ اور جب دستک دی ہے تو خود سیدنا ابو بکر نے یہ بات اس کی، یا رسول اللہ مجھے بلا دے، فرمایا نہیں مجھے حکم ہے اللہ کی طرف سے ابو بکر کے دروازے پر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر نے پوچھا ہوگا، اس سے پہلے تھوڑا پیچھے چلتے، جب پیر علی کے حوالے کی امانتیں اور کہا بستر پر سو جاؤ تو پوچھا ہوگا جناب سرکار آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ پھر میں ابو بکر کے ہاں، اور ابو بکر سے پوچھا ہوگا یا رسول اللہ وہ امانتوں کا کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا علی کے سپرد ایک ڈوہے بھرا دہی کے انہاں تے کوئی اعتراض کوئی نہیں، نہ امانت سپرد کرنے تے اعتراض ہے، نہ حضرت ابو بکر کے گھر میں ڈرے کیا کچھ رونے نے رحماء بینہم ڈوہے بھرا دہی کے، نہ انہوں نے کہا بستر ان کے حوالے کی، انہوں نے فرمایا صحیح بندے کے حوالے کی۔ اور جب حضور نے فرمایا میں جا رہا ہوں ابو بکر کے دروازے پر، اللہ نے حکم دیا تو علی کو اعتراض کوئی نہیں تھا، کوئی تکلیف کرنی، یہ تو بنا مطلب مسئلہ ہے۔ کیوں سے؟ اگلی بات میرے نزدیک یہ حضور کا بستر ہے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور کے بستر پر پیر علی لیٹیں،
امانتیں ان کے سپرد، بہت بڑا اعتماد ہے حضور کی ذات پاک کا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے اس گود کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس میں خود پورا حضور کی ذات لیٹی رہی ہے ابو بکر کی گود میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں سے کیوں چڑ کھا رہے ہیں؟ کسی نے کہا تھا مجھے کہ ابو بکر تو حضور کی خلافت بھی لے گئے، اور میں نے کہا جھلے تو آج تک یہی ٹکرے مارتا رہ گیا، سر پھوڑتا رہ گیا، خاک ڈالتا رہ گیا، سینہ کو بھی کرتا رہ گیا، ابو بکر خلافت لے گئے، ابو بکر تو ساری نبوت اٹھا کر لے گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھتا نہیں ہے وہ پوری نبوت نہیں، نبی الانبیاء کو اٹھا کر لے کے چلا گیا سارا کچھ، اور تو صرف خلافت کرو رہا ہے، وہ تو نبوت کو ملے گا. ہم تو قائل ہیں، ہمارا تو بہت ہی اعتدال والا مسئلہ کہ ہم تو کوئی توڑ پھوڑ کے قائل ہی نہیں. مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا اس گود کو بھی مان، وہ بڑی عظمت والی گود. کسی نے لکھا ہے کہ جب غار میں نبی کی ذات پاک ابو بکر کی گود میں تھی اور سیدنا ابو بکر حضور کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے ٹکٹکی باندھ کر، تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی کے سامنے قرآن کھلا ہو. سبحان اللہ. ہم تو دونوں کو مانتے ہیں. ابو بکر کے سیدنا علی کی بستر پر لیٹنا، امانتوں کو سپرد ہونا بڑی بات ہے، لیکن ابو بکر کی گود کی عظمت کیوں نہیں مانتے؟ اس میں پورا نبی لیٹ گیا اور گود بھی ابو بکر کی. کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی یہ عظمت کی بات ہے کہ حضور نے فرمایا فاطمہ آؤ، فاطمہ آ گئی، فرمایا حسن آؤ آؤ، حضرت حسن آ گئے، فرمایا حسین تو صحیح آؤ، جی نانا جی وہ آ گئے، علی تو ہی آ گئے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ مجھے کیا رہا نوجوان کہتے دیکھیے عظمت کی بات ہے. حضور نے ان کو اپنی چادر میں لیا اور فرمایا بھئی یہ پنجتن ہے، پنجتن ہے. میں نے کہا میرا تو عقیدے سے بہت بڑھ کر ہے. جب نبی کی ذات نے فرما دیا سارے صحابہ اللہ نے میری صحبت کے لیے چنے، تو حضور کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ بول 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 نہیں ہو سکتی، حق ہے. جب فرما دیا سارے صحابہ کا چناؤ اللہ کی طرف سے، صحابہ سارے انتخاب خداوندی حضور کی صحبت کے لیے اللہ نے چنا، ہم نے تو مان لیا بلا شک و شبہ کہ حضور کی بات بالکل سچ اور حق ہے. پھر میرا عقیدہ اس سے آگے ہے، پنج تن نہیں ہر وہ تن پاک ہے جو رسول اللہ کی صحبت میں ایمان کے ساتھ آ گیا. بے شک سبحان اللہ. تو صرف 5 پہ ٹھہرا ہوا ہے. ہم 1,24,000 صحابہ کو مانتے ہیں. ہر وہ تن پاک ہے، پاکیزہ ہے جس کو اللہ نے اپنے محبوب کی صحبت میں بھیجا. اب رہا مسئلہ یہ چادر کا کہ جی چادر انہوں نے ڈالی، پھر کہا یہ 5 تن ہے. میں نے کہا یار میں تو اس چادر کو اپنے سر پر رکھتا ہوں، نبی کی چادر. یہ جو 5 نفوس ہیں ان کے تو میں نے کہا اللہ کی قسم ان کے تو جوتے کے میں نے کہا ذرات بھی مل جائیں لگے ہوئے ریت کے، میں اپنی آنکھوں سرما بنا کے آنکھوں میں ڈال دوں. میں تو اس چادر کو مانتا ہوں. لیکن میں نے کہا تھوڑا سا ادھر چل، مدینے کا سفر تجھے کراؤں، مدینے کا سفر کراؤں. وہاں بھی یہی منظر تھا. میں نے کہا بوجھ نکال دل سے. میں نے کہا آؤ اہل سنت کے عقیدے پر. اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ چادر بھی مبارک تھی، اس میں آنے والے بھی مبارک تھے. بولو لیکن اللہ کی قسم ایک چادر اور بھی تھی جس کا کمینہ ذکر نہیں کرنے کے چلیے کہ اس کی موت ہے، اور وہ یہ تھی کہ ابو بکر نے ایک چادر خود رسول اللہ پہ ڈالی تھی. اللہ کی قسم وہ چادر ڈالنے والا بھی مبارک تھا اور چادر بھی انتہائی بھائی سے برکت تھی. سبحان اللہ. اس چادر کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے تو بہت سیدھا سیدھا سا مسئلہ کہ ہم تو ہر چادر کو مانتے ہیں. وہ چادر اور عجیب منظر تھا مدینے کا، عجیب تھا. حضور جب تشریف لے گئے آپ حیران ہو گئے کہ سارے لوگ ابو بکر سے مل رہے تھے، حضور سے مصافحہ بعد میں کرتے تھے. کیسا ہے؟ کیا معلوم ہوا؟ ابو بکر حضور کا پورا عکس تھا. سبحان اللہ. وہ پہچان نہیں سکے کہ رسول کون ہے اور غیر رسول کون ہے. اور نبی کی ذات نے ایک جملہ نہیں کہا. تیرا پیر برداشت نہیں کر سکتا، آج پیر کی موت ہے. وہ کہے گا بے ادب گستاخ، تو نے یہ بھی نہیں بدلا الشیخ یہ ہے.
اور ایسے چیخے گا کہ حلقی صاحب کی ناف بھی چڑھ کے منہ میں آ جائے گا. لیکن رسول اللہ کو دیکھ ایک جملہ نہیں کہا کہ نبی میں ہوں مجھ سے مسافہ کرو. ساروں نے ابو بکر سے پہلے مسافہ پھر حضور سے مسافہ کرتے تھے. ابو بکر خاموش, حضور بھی خاموش. وہ تو دھوپ پڑی, ابو بکر نے چادر جب تانی پتہ چلا ابو بکر یہ نبی ہے. اصل سارے کو منع دیں بھائی, اللہ کی ذات کا دعویٰ رحماء بینہم. اللہ نے فرما دیا جو بغض کینہ رکھے گا لیغیظ بہم الکفار. اللہ نے سچ اور حق فرمایا. سب سے پہلے یہودیوں نے تنقید کی, لہٰذا اب جو صحابہ پر تنقید کرے گا ان کی تنقید کرے گا. سمجھ لو ہمارا سیدھا سیدھا بالکل کھلا واضح ہمارا عقیدہ ہے وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے, اس نے یہودیوں کے پیشاب کیا ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم اس پر خوش ہیں. اللہ نے بہت خوبصورت عقیدہ دیا. اللہ اسی پر رکھے, اسی پر مارے, اسی پر ہمارا حشر کرے. الحمدللہ.